جی محمد عثمان کو لیتے ہیں. ہاں جی. ہیلو سر. ہاں جی سر. سر کافی عرصے سے آپ کو سن رہا ہوں. ٹھیک ہے. اوہ اور اس میں سیکھنے کو کافی کچھ ملا ہے, نو ڈاؤٹ. جی سر. اچھا, تو سر 2018 کے بعد آپ کو سننا شروع کیا, لیکن اس سے پہلے ہی 60-70% میں اگنوسٹک ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اوہ. لیکن آپ کی غالب کی ویڈیو سے اور مزید اسٹڈی سے, ریسرچ سے اب 100% اگنوسٹک ہو گیا ہوں میں. تو اچھا, اب اس میں دو تین چیزیں تھیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, بلکہ ایک کوشچن بھی تھے. ٹھیک ہے. پہلی تو ڈسکس یہ تھی سر کہ آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ سائنٹسٹ جو ہے وہ, مطلب میں کوشش کروں گا کسی سائنٹسٹ کو یا کسی ایسا جو ڈیپ نالج رکھتا ہو سائنس کے بارے میں, اس سے کوئی اردو کی اسٹریم چلائی جائے تاکہ تھوڑا سا سائنس کا علم ان تک بھی پہنچ سکے جو اردو جانتے ہیں, زیادہ انگلش نہیں جانتے. تو اس کے بارے میں آپ نے کیا؟ ایک, میں بتاتا ہوں اس کو. میں نے بھی ایک وہ سائنٹسٹ ہے, میں ان کو اوریجن آف لائف کے اوپر ان کو میں نے میسیجز بھیجے ہیں, بلکہ میں ٹویٹر پہ ان کو کروں گا پھر سے, کیونکہ وہ پھر لوگ ڈر جاتے ہیں نا یار یہ تو کنٹروورشل بندہ ہے, اس سے کیا بات کرنی. تو بہرحال وہ ایک ہیں آسٹریلین سائنٹسٹ ہیں. میں بلکہ سوچ رہا ہوں کہ آسٹریلین یونیورسٹیز کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کو میں اپروچ کر کے نا ان سے انٹرویو کروں. میں نے 3-4 انٹرویوز کیے تھے, پھر میں تھک گیا, پھر ظاہر بات ہے. لیکن پرابلم یہ ہے, میں یہ سوچ رہا تھا کہ کتنے دکھ کی بات ہے, کتنے دکھ کی بات ہے کہ اسی لیے کس نے کہا تھا. ہاں, میری ابھی ایک لڑکا وہ سائیکالوجی میں ڈگری لے رہا ہے, اس نے مجھے اپنی اسٹڈی میں مجھ سے اس نے مجھے انٹرویو کیا اپنے ڈسرٹیشن کے لیے. تو اس نے مجھے کہا یار حارث بھائی, اس نے ایک دو گوریوں کو بھی اپنی اسٹڈی میں رکھا, گوروں کو مجھے بھی رکھا, اور ایک اور دیسی تھا. کہتا یار حارث بھائی یہ دیسیوں کا انٹلیکچوئل لیول کیوں ہے اتنا نیچے, حالانکہ وہ ایتھیسٹ تھا. تو اس کی اسٹڈی کا حصہ یہ تھا کہ ایتھیزم کے بعد آپ کو کیا ہوتا. میں نے کہا یہ ایسا ہی ہونا تھا نا کہ اردو زبان میں آپ کو کون, ایک وہ کائناتی ایک چینل ہے میرا خیال, انہوں نے کچھ وہ اچھے صحیح سائنٹسٹ ہیں, وہ باہر سے پڑھ کے PhD کی ہوئی ہے انہوں نے, کائناتی کچھ ہے, اردو میں بناتے ہیں ویڈیوز, تو ایسٹرونومی کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ کو کون سائنسدان پاکستان میں اردو میں بات کرتا ہوا ملے گا؟ کوئی بھی نہیں ملے گا. یہاں پہ اٹ پٹ ہے, آپ کو ہر کونے خدرے سے کوئی سائنسدان مل جائے گا جو انگریزی میں بات کر رہا ہے. تو ظاہری بات ہے جو انگریز ہیں ان کے کولیکٹیولی اور ان کے پچھلے کارل سیگن کے بعد سے انہوں نے پاپولرائز بھی کیا ہے. بچے کو پتا ہے بلیک ہول کیا ہے, ہاکنگ ریڈیشن کیا ہے, یہ پلسارز وغیرہ کیا ہیں, ان کو پتا ہے. ہمارے کو پلسار کیا, وہ کہے گا وہ نسان دی گڈی پلسار. اردو بولنے والے ہی نہیں ہیں, اردو بولنے والے ہی نہیں ہیں. میں ابھی کوئی سائنسدان کو بھی ڈھونڈوں جو آدھی تھوڑی بہت ہی مجھے سمجھ بھی آئے گی, اگر کسی فزسسٹ کو لیتا ہوں, کسی بایولوجسٹ کو لیتا ہوں, میں اپنی اس کو پھر اردو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو وہ مزہ تو نہیں نہ رہے گا جو کہ آپ ہارسز ماؤتھ سنیں گے. تو یہ ایک آئی ہوپ یہی ہم امید کر سکتے ہیں کہ شاید کوئی اردو جو پاکستانی سائنٹسٹ اگر کوئی باہر جائے, باہر PhD کرتا ہے, فزکس میں PhD کرتا ہے, بایولوجی میں کرتا ہے, تو وہ ان کو ایوولوشن سمجھائے صحیح طریقے سے. ہم بھی, ہمارا لمیٹڈ پاپولر بک سے ہمارا نالج ہے نا. میں آپ کو ایوولوشن کے بارے میں کوئی 15-20 منٹ بات کر لوں گا, بیسک کانسیپٹ آپ کو سمجھا دوں گا. میرے سامنے کوئی ٹرمز لا کے رکھ دے ایوولوشن کی, مجھے تو نہیں سمجھ آئے گی. اس کے لیے تو ضروری ہے کہ کوئی ایوولوشنری بایولوجسٹ ان کو اردو میں بتائے. انگلش میں تو ہم ڈاکٹر چھوڑ دیں گے ان کے اوپر, اردو میں کس کو چھوڑیں. تو یہ انفارچونیٹلی ایک مصیبت ہے. سر آپ ڈاکٹر ہود بھائی سے کبھی کانٹیکٹ کیا آپ نے؟ میں نے نہیں کیا, میرا خیال غالب نے شاید کیا تھا, مجھے نہیں پتا. ایک دفعہ بہت پہلے میں نے کیا تھا جب میں ایز اے ملحد باہر نہیں آیا تھا. میں نے ایک بہت پہلے, میرا خیال 2013 میں کہ 14 میں ان کا انٹرویو کیا تھا. وہ انٹرویو ریلیز نہیں ہو سکا تھا کیونکہ وہ جس میں ریکارڈ کر رہا تھا وہ کمپیوٹر کریش ہو گیا تھا. تو میری ہمت نہیں پڑی ان سے دوبارہ بات کرنے کی. انہوں نے کہا میرا وہ والا انٹرویو کدھر گیا پہلے. تو بہرحال اس وقت میں ایتھیسٹ نہیں تھا, اس وقت میں صرف ایز اے نہیں, میں ایتھیسٹ ہی تھا لیکن میں ایز اے پبلکلی ایتھیسٹ نہیں تھا. میں نے صرف ایز اے سائنٹسٹ ان کا انٹرویو کیا تھا. اس کے بعد جب اس کی حمزہ سورسز کے ساتھ ڈبیٹ ہوئی تھی, تو میں نے کہا یار ان سے ذرا پوچھیں پرویز ہود بوائے سے کہ کیا ان کے خیالات ہیں اس کے اوپر. تو وہ نئی بات ہوئی تھی, پتہ نہیں 2013-14 کی بات ہے. تو بہرحال اس کے بعد میری کبھی ان سے بات نہیں ہوئی. چلیں, ڈاکٹر ہود بھائی کے جو فین ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی اگر وہ آپ کی ڈسکشن ہو جائے, اسٹریم میں آ جائیں, تو بہت اچھا ہو جائے گا. وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں تھوڑا سا. او اور ایبسولوٹلی.
جی جی بالکل. लेकिन اچھا उनकी سر भी ایک प्रॉब्लम होती है ना, आपको पता है वो रिलीजन्स के ऊपर फिर बात नहीं कर सकते वो लोग, लेकिन वो ठीक है ना करें उसके ऊपर, लेकिन साइंस के ऊपर ही बात करें. अगर सिर्फ कॉस्मोलॉजी के ऊपर ही बात कर लें ना लोग, कॉस्मोलॉजी पे ही किसी का दिमाग घूम गया यार, ये इतनी बड़ी कायनात है, जिन्होंने ये हमें किताबें लिखी हैं, कुरान लिखी है, उसको तो पता ही नहीं कि ब्लैक होल क्या चीज़ होती है. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. لیکن وہ کریں گے، وہ اس طرح وہ پہلے بھی تنقید کا نشانہ بن چکی ہیں پاکستان میں، بہت زیادہ بن چکے ہیں، ہائی لائٹ ہو گئے تھے. تو وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ ایک میرا اچھے انسان ہیں، وہ ہیومن بینگ اچھے اسکالر بہت ہیں، ہیں. وہ کنٹرول بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے بالکل جیسے ایسے ہی. بندے کے ساتھ آپ کو پتا لنک ہونا پھر پرابلم ہو ہاں سکتی بالکل ہے. ایسے ہی، بڑا خطرہ ہے. صحیح بات ہے. اچھا سیکنڈ ہے سر، سر حمزہ علی عباسی کے ساتھ آپ کی جب گفتگو ہوئی تھی، آپ نے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا تھا اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن آپ نے سافٹ کارنر کیوں رکھا؟ ریزن؟ کوئی سافٹ کارنر نہیں تھا اس میں. یہ ہے کہ حمزہ از ناٹ این ایڈیٹ. حمزہ کوئی اوکے بیوقوف آدمی نہیں ہے. حمزہ کو جو لوگ کہتے ہیں سمجھتے ہیں نا حمزہ کو قابو کرنا آسان ہے، میں کہتا ہوں جاؤ ذرا کرو اس سے بات، لگ پتہ اوکے جائے گا اوکے آپ کو. بالکل بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا. لیکن حمزہ کی جو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو بالکل ہی لاجیکل تھیں، وہ اسلام کے لحاظ سے، جس طرح ابن مریم ہے، آپ سے گفتگو ہو چکی، ٹھیک ہے، ہی اسکالر، ٹھیک ہے، وہ اسکالر ہے، وہ عربی لغت کو اچھی طرح جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ جو ریفرنس دے رہا تھا غامدی والے، ٹھیک ہے، اس کو ایزیلی ریجیکٹ کیا جا سکتا تھا. کیونکہ میں بھی ایک 8 سال ایک دینی جماعت میں رہا ہوں اور ایز اے مبلغ رہا ہوں. 5 مسجدیں میرے حلقے میں ہوتی تھیں اور میں درس دیا کرتا تھا، گھر میں درس دیا کرتا تھا، محلے میں اسلامی بہنوں کا اجتماع کروایا کرتا تھا ایک اس طرح. تو چھوٹی عمر میں نا دینی ماحول میں آ گیا تھا، میں بھی 14 ایئرس کا تھا جب میں. تو اس لیے تو آرگیومنٹس جو یہ غامدی اور حمزہ علی عباسی کے آرگیومنٹس ہیں، تو وہ جو بتا رہے اس کا مطلب یہ نہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو وہ آرگیومنٹس کا جواب وہ زیادہ بہتر دے سکتا ہے ابن مریم جیسے، کہ بھائی یہ دیکھو. تو تو وہ دے دے وہ کبھی، اس کو. ہاں تو ہاں دے دے وہ دے دے اس کو. لیکن میری جو میں آپ کو بتاؤں اس میں، اس کا مجھے کوئی وہ نہیں لگتا کہ کوئی بحث با بحث کوئی فائدہ ہوتا ہے. میں تو صرف اس میں ہی رہتا ہوں جو انہوں نے جیسے لوگ جب ایوولوشن کو مان لیتے ہیں، جیسے وہ اس جی مفتی عثمان سے میری بات ہوئی، انہوں نے ایوولوشن کو ایکسیپٹ ہی کر لیا، اور نیچے لوگ لکھ رہے ہیں وہ حارث ہار گیا. وہ میرے لیے یہی جیت ہے کہ لوگ مان رائٹ جائیں آن ریکارڈ کہ ہم ایوولوشن کو مانتے ہیں. جب حمزہ جب ایوولوشن کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے یہ چیزیں غلط ہیں، ایسی نہیں ہونی چاہیے، یعنی یو نو غلام اور لونڈیاں اور جو مینٹل جمناسٹکس وہ دے رہا ہے، رائٹ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. مجھے تو ظاہر بات ہے میں اس کے سامنے کیا، آپ کو لگتا ہے اگر ابن مریم بھی اس کو یہ آرگومنٹ دے گا ہی ول ایکسیپٹ اٹ؟ نو بڈی ایکسیپٹس اٹ لائک دیٹ. اس کا جو پوائنٹ یہ ہوتا ہے، اس کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو حمزہ سے بات کر کے کتنے لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چلا، پہلی بات یہ. اوکے رائٹ دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے اس کے بعد کانٹیکٹ کیا ہے کہ ہمارا اس کی طرف دھیان گیا، ان آرگومنٹس کی طرف. یہ مفتی عثمان کے اوپر جو لوگ وہ نیچے آپ دیکھیں مسلمانوں نے لکھا ہوا بڑے مزے سے، میرا ایمان مزید پکا ہو گیا اس ڈبیٹ کو دیکھنے کے بعد. مجھے تقریباً کچھ 100 سے زیادہ میسیجز آ چکے ہیں اس ڈبیٹ کے بعد مسلمانوں کے، جو کہتے ہیں یار یہ آپ نے جی بھی پنڈورا اس باکس ہمارے لیے کھول دیا. سو یو نو ان دا مومنٹ ایوری ون تھنکس کہ یو نو یو کوڈ ہیو ڈن دس، یو کوڈ ہیو ڈن دیٹ. آئی ڈونٹ ایون سی اٹ لائک دیٹ. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو فی البدی آپ کو اس وقت آتی ہیں. اف یو ڈو اٹ یو ڈو اٹ ویل. جو اچھا حمزہ کے ساتھ جو میری جو آخری کنورسیشن ہوئی تھی اس کو بھی دیکھیں نا، اس میں بھی جو اگلا بندہ ہومو سیکشولز کے حق میں بات کر گیا، آپ کو اور کیا چاہیے؟ وٹ مور ڈو یو وانٹ؟ اب آپ نے اس سے یہی منوانا ہے کہ یار اللہ نہیں ہے، چھوڑ دو یار اسے. یار آپ اس کے منہ سے، اتنے بڑے سیلیبریٹی کے منہ سے یہ کہلوا رہے ہو کہ ہومو سیکشولز کے اوپر ان کے ڈسکرمنیٹ مت کرو. بالکل آپ اس کے منہ سے یہ نکلوا رہے ہو کہ یار یہ قتل و غارت مرتد کی سزا موت نہیں ہونی چاہیے. آپ اس کے منہ سے یہ کہہ رہے ہو کہ ایتھیسٹ اچھے لوگ ہیں. اور کیا رہ گیا یار، چھوڑ دو یار. اور ایتھیسٹ اچھے لوگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ جنت میں بھی جائیں گے، کیونکہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں نا، ابھی تحقیق کر رہے ہیں. ہاں چھوڑ دو انہیں تو، اور کیا چاہیے آپ کو بھائی. میں نے ہمیشہ یہ کہا ساری دنیا کبھی ایتھیسٹ نہیں ہوگی. موسٹلی جو ہوتا ہے نا 50-50 لوگ ہوتے ہیں، ڈیموگرافی جو ہوتے ہیں آدھے ادھر آدھے ادھر ہوتے ہیں. تو یہ مطلب آپ کا لب لباب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا میسج کنوے کرنا ہے، آگے بندے کو ایکسیپٹ نہیں کروانا بھائی وہ مان جائے ہماری بات، بلکہ اپنا ایک میسج کنوے چھوڑو اس پہ اسی آرگومنٹ پہ سرکولیٹ ہم کرتے رہیں گے. میں کہوں گا نہیں اس کا مطلب یہ ہے، وہ آگے سے ایک اور کہے گا نہیں اس کا مطلب، چھوڑ دو یار اگلے کو، آڈینس کو سن لینے دو. اسی لیے جو منطقی کوسچنز ہیں نا وہ زیادہ بہتر ہیں. فار ایگزامپل جس طرح میں کہتا ہوں نا لونڈی کے جو کوسچنز ہیں، غلاموں کے کوسچنز ہیں، یہ بیڈ ڈیزائن کے جو آرگومنٹ، یہ آرگومنٹ جو ہیں آپ ان کو کہہ کے چھوڑ دو. وہ اپنی طرف سے جو جواب دیتا ہے
آپ جو پروفیشنل ڈبیٹس بھی دیکھیں اس میں ریبٹلس کتنے ہوتے ہیں؟ ایک یا دو ریبٹل ہوتا ہے ٹوٹل اس کے اندر. آپ نے اوپننگ اسٹیٹمنٹ دی, اس نے اوپننگ اسٹیٹمنٹ دی, آپ نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دی, دوسری اسٹیٹمنٹ دی, پھر اس کا ایک ریبٹل, دیٹس اٹ, کنکلوڈنگ ریمارکس, دیٹس اٹ. ایسے ہوتا ہے. لیٹ دی آڈینس ڈیسائیڈ وٹ دے سے. سر وہ جس طرح ایک چینل ہے اباؤٹ دین اسلام ود سائنس, ٹھیک ہے, وہ آپ کی چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے, وہ ایسے 2 سیکنڈس کے 5 سیکنڈس کے کلپ کاٹ کے کوئی ویڈیو بناتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. جی حارث نے یہ دیکھو جی یہ کر دیا, فلاں بات کی, پیچھے ہٹ گیا, یہ اس نے دوغلی بات کر دی, تو اس کو آپ کاپی رائٹس کی اسٹرائک کیوں نہیں دیتے؟ نہیں, کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. میں نے بڑا پہلے کا سوچا ہوا, کسی کو میں نے کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں بھیجنی. یہ کام مومنوں کے ہیں, اور جو بنا رہا ہے ویڈیو بنانے دو, اپنی طرف سے کر رہا ہے. لوگ اگر لوگوں میں عقل ہوگی, مجھے پتا ہے موسٹلی لوگ انٹلیکچولی لیزی ہوتے ہیں, وہ اس کو جا کے فیکٹ چیک نہیں کرتے, وہ یہی دیکھیں گے کہ اچھا یہ کہہ رہا ہے, لیکن مجھے اپنا کام کرنے دو, اسے اپنا کام کر لینے دو. یہی ایک سسٹم, اس سے اچھا انفارچونیٹلی اور کوئی سسٹم نہیں ہے. میں کس کس کو اسٹرائکیں بھیجوں گا؟ اگر میں نے سوچ لیا کہ میں اسٹرائک بھیجوں, میں کس کس کو اسٹرائکیں بھیجوں گا؟ پھر یہ تو آپ اس کو پھر ایک طریقے سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں, نہیں جی آپ میرے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے. نو, جسٹ لیو دم, اٹس اوکے. اپنا یوتھ کلب ہے جو ایک اسلامک چینل ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر بہت زیادہ ایتھیزم کے بارے میں, ہاں جی راجہ ضیاء الحق, اور اس میں ایک ہے ساحل ادیم صاحب بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ذرا نا اپنی فلسفی جھاڑتے رہتے ہیں. تو میں تو کافی ان کے فین جو ہیں ان سے رابطہ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنے لوگوں میں بیٹھ کر جو پہلے سے انسپائر ہیں ان کو انسپائر کرنے کے بجائے حارث سے, غالب سے, دوسروں سے بات کریں, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں بھی ہدایت آنی پتہ چل جائے نا رائٹ اور رانگ کیا ہے. اپنے لوگوں کو ایتھیزم کے بارے خود ہی اپنی ڈیفینیشن بتاتے جا رہے ہو, ہمارا تو موقف سن ہی نہیں رہے آپ لوگ. تو میں نے بڑا کر رہا ہوں سے کوشش کہ ساحل ادیم صاحب جو ہیں وہ کسی طریقے سے آپ سے یا غالب سے بات کریں. نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, نہیں کریں گے. بڑے لوگ ڈر جاتے ہیں, بڑے بھاگ جاتے ہیں لوگ, نہیں کریں گے. وہ ہم نے لونڈی کھول لینی ان کے سامنے, ہم نے یہ والی حدیثیں کھول لینی ہے ان کے سامنے, اوپر پٹائی کر رہا ہے. تو یہ پرابلم بڑی, دیکھیں یا تو آپ غامدی اینگل پہ چلے جائیں نا جی, کہ آپ میں اتنا حوصلہ ہو کہ آپ حدیث کو ویسے, اور غامدی از اے اسکالر. غامدی کو غامدی میرے سامنے کہہ دے گا, پوری چین کھول کے بیٹھ جائیں گے غامدی صاحب اور کہیں گے یہ جو تیسری چین ہے نا بندہ, یہ اس کی صنعت کمزور ہے. تو غامدی از اے پراپر اسکالر, جس پہ اس نے ان کے سامنے چھلانگے مارنا مشکل ہوتا ہے, ان کی چھلانگوں کو روکنا مشکل ہوگا. لیکن آپ اس میں پھر فلسافیکل بات کریں گے. لیکن یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جنہیں سلافی بننے کا بھی شوق ہے, اب انجینئر صاحب کے, میں نے یہی کہا ہمارے پاس زیادہ لوگ انجینئر صاحب کے فینس جو ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں ایتھیسٹ. غامدی صاحب کے فینس نہیں آتے. میں 2 غامدی صاحب کے لڑکے تھے, مجھے سال ہو گئے ان سے باتیں کرتے ہوئے. میں نے بھی ایک لڑکے کو, اس کو وہ آتا ہوتا تھا لڑکا, میں نے اس کو میسج بھیجا, میں نے کہا 1.5 سال ہو گیا تمہیں مجھے سنے ہوئے, تو ابھی کوئی شک ایمان میں آیا؟ کہتا نہیں. میں کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ غامدی صاحب ان کو ایسی, غامدی صاحب کی کیونکہ 21ویں صدی سے متاثر ان کی ٹیچنگز ہے نا, یا 21ویں صدی کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, اس لیے ان کو پلٹنا مشکل ہے. لیکن وہ اس کا ایک فائدہ ہے کہ وہ آپ کا سرطان سے جدا نہیں کبھی کریں گے ان کے لوگ. اگر پورے پاکستان کے مسلمان غامدی والے مسلمان ہو جاتے ہیں نا, مجھے قبول ہے. لیکن یہ جو سلافی بھی جو ہے نا, جو سلافی بھی ہیں جو کہتے ہیں سرطان سے جدا بھی کرنا, وہ پھر لٹرلسٹ ہوتے ہیں, وہ حدیث کو مانتے ہیں. پھر ان کے سامنے جب آپ حدیث کھول کے دکھائیں گے کہ یہ عمر کس طرح مار رہا ہے ایک لونڈی کو, کس طرح کسی کی بیوی کو مار رہا ہے, ابو بکر کی بہنوں کو مار رہا ہے عمر, تو یہ کیا ہے, تب یہ چھلانگے کیسی ماریں گے, تب آپ ان کی پھدکڑیاں دیکھنا. تو دیٹس وائی دیز گائز آر ایزیئر فار اس. یہ ہمارے لیے زیادہ ایزی ہے. غامدی صاحب از اے ٹرکی ون, بٹ اٹ ڈزنٹ بادر می. بالکل ایسی ہے. وہ غامدی صاحب کی ایک پالیسی ہے نا, انہوں نے دیکھا کہ دیکھیں اسلام کی کیا کیا ویک پوائنٹس ہیں, انہوں نے کہا اچھا یہ ویک پوائنٹ میں نے اس کو ماننا ہی نہیں ہے, یہ حدیث ویک پوائنٹ پہ آ رہی ہے, میں نے ماننا ہی نہیں ہے, تو بات ختم. تو جب انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے تو بات ختم ہوگی نا. انہوں نے کہا یہ حدیث ہی نہیں, عائشہ والی حدیث ہی ماننی, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. دجال کو انہوں نے کہا نہیں آنا کسی نے, عیسیٰ نے نہیں آنا, بس بات ختم. اب کیا آرگومنٹ ہوگا, اب کیا آرگومنٹ رکھیں گے آپ. بالکل صحیح بات ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.